غور سے سنیے، بخاری کی حدیث ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ تم گھر چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ گھر چلے جاؤ، اور اپنی ماں کے قدم کو اور باپ کی پیشانی کو چوم لینا، سمجھ لو گے کہ تم نے جنت کا دروازہ چوما، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ دیہاتی صحابی بارگاہ مصطفیٰ سے اپنے گھر آ گئے، اس کے والدین انتقال کر چکے تھے، والدین موجود تھے نہیں۔ پھر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد مسجد نبوی وہ جمعہ ادا کرنے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فریادی فریاد کرتے ہیں، صحابہ اپنی اپنی پریشانی پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی صحابی رسول پیش کیا، یا رسول اللہ ہمارے والدین ہیں نہیں، وہ وصال کر گئے، اس دار فانی سے دار ابدی کی طرف کوچ کر گئے، انتقال کر گئے، اب ہم کیا کریں جو ہمارا قسم پورا ہو جائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گھر چلے جاؤ، قبرستان چلے جانا، قبرستان جہاں تمہارے ماں باپ دفن ہے وہاں چلے جانا، ماں کے پاتی کو، باپ کے سرہانہ کو چوم لینا، بوسہ دے دینا، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ قبرستان جانے بول رہے، کیونکہ مرحومین کو کہاں دفن کرتے ہیں لوگ؟ بھائی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، گھروں میں رکھتے نہیں ہیں۔ جو بھی انتقال ہوتا ہے ہم اس کو آبائی قبرستان میں دفن کرتے ہیں، جہاں ہمارے آبا و اجداد کو دفن کیا گیا وہاں ہم اپنے مرحومین کو دفن کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ قبرستان چلے جانا، ماں کے پاتی کی طرف، باپ کے سرہانے کی طرف تم چوم لینا، بوسہ دے دینا، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ صحابی رسول گھر آ گئے، والدین ہے نہیں، 16 محلہ پڑوس والوں سے پوچھا کہ میرے ماں باپ انتقال ہو گئے، ان کو کس قبرستان میں دفن کیا گیا، کہاں اس کی قبر ہے، کہاں اس کو سپرد خاک کیا گیا ہے، کہاں اس کو مدفن کیے گئے ہیں، کہاں لوگ اس کو دفن کیے ہیں؟ مگر کنبا قبیلہ، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، کوئی اس کو بتا نہیں سکا، کوئی اس کو جانکاری نہیں دے سکا۔ کہا کہ اول اسلام کے زمانے میں جب انسان وصال کر جاتا ہے، انسان انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی لاش مبارکہ کو رکھا نہیں جاتا تھا، جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ آج یہ دستور ہو گیا ہے کہ اگر ہماری اولاد عرب میں ہو، ہماری اولاد دہلی میں ہو، کہیں اور دوسری جگہ ہو، ہمارے گھر میں میت ہو گئی ہو، تو ہم اس کو برف دے کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں شخص دلی سے آئے گا تو اس کو دیکھا جائے گا، وہ دیکھیں گے، اس لاش کی دیدار کریں گے۔ اول اسلام میں ایسا نہیں تھا۔ اول اسلام میں اگر کوئی انتقال کر جائے، کوئی پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، کوئی جنازہ میں حاضر ہو سکے یا نہ ہو سکے، کوئی وہاں تک آ سکے یا نہ آ سکے، جتنی جلدی ہو سکتی تھی لوگ اپنے مرحومین کو سپرد خاک کیا کرتے تھے، لوگ اپنی مرحومین کو دفن کیا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح میرے والدین کی قبر کہاں ہے، کہاں اس کو دفن کیا گیا ہے؟ کسی نے بتایا نہیں، کہا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں جانکاری نہیں، ہم نہیں جانتے۔ وہ صحابی رسول پھر دوسری جمعہ میں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ
ہمارے والدین کی قبر ہمیں معلوم نہیں، ان کو کہاں دفن کی گئی ہے ہم جانتے نہیں، لوگوں سے پوچھا کوئی بتاتا نہیں، بغل والوں سے معلوم کیا کوئی جانکاری دیتا نہیں۔ یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں جو ہماری قسم پوری ہو جائے؟ یا حبیب اللہ اب ہم کیا کریں جو ہماری قسم پوری ہو جائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم گھر چلے جاؤ، 2 لکیر زمین پر کھینچ لینا، ایک کو ماں کی قبر تصور کرنا، ایک کو باپ کی قبر تصور کرنا، ماں کی پاتی کو باپ کے سرہانے کو چوم لینا، سمجھ لو کہ تم نے جنت کا دروازہ چوما ہے، تم نے جنت کا بوسہ دیا ہے۔ میرے دوستو، حدیث مصطفیٰ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا مرتبہ اتنا اعلیٰ و عرفہ، اتنا بلند والا کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے والدین سے دعائیں کروا لے، اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، اس کی غربت ختم ہو جائے گی، اس کی مفلسی دور ہو جائے گی۔ والدین سے دعا کروا کے دیکھ لو، کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کو صبح اٹھ کر کے اس کے رخ زیبا، اس کے چہرے کی دیدار محبت سے کرے گا تو اس کے نام اعمال میں اللہ رب العزت حج مبرور کا ثواب لکھا جائے گا۔ حج مبرور اسے کہا جاتا ہے، وہ حج جو قبول ہوا ہو، وہ حج جس کو کہ اللہ نے قبول کر لیا ہو، وہ حج جس کو مولا نے قبول کر لیا ہو۔ تو والدین کا مرتبہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، اگر ایک مرتبہ ہماری نظروں سے والدین اوجھل ہو گئے تو قیامت تک آپ کو والدہ مل ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرا رشتہ مل جائے گا، دوسرے تعلقات، دوسرے رشتے دار مل جائیں گے، دوسرے آپ کے ہم سفر ساتھی مل جائیں گے، مگر والدین اگر ایک مرتبہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، آپ کی نگاہوں سے وہ گزر گئے، آپ کی نظروں سے چلے گئے، تو میرے دوستو قیامت تک دوسرا ماں باپ آپ کو مل نہیں سکتا ہے، دوسرا والدین آپ کو مل نہیں سکتا ہے، دوسرا ماں باپ آپ کو ملے گا نہیں، دوسرا والدین آپ کو ملے گا نہیں۔ ہر رشتہ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کی شریک حیات وصال کر جائے، آپ کی عمر کتنی بھی گزر گئی ہو، 50 سالہ ہو، 60 سالہ ہو، آپ چاہیں تو شادی آپ کی ہو سکتی ہے، شریک حیات آپ کے گھر آ سکتی ہے، آپ کو سسور ساس مل سکتی ہے، سالے مل سکتے ہیں، مگر ماں باپ اگر ایک مرتبہ انتقال کر گیا تو ملت کے نوجوانوں وہ ملیں گے نہیں۔ ایک شخص ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، دونوں عالم کے مالک و مختار کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ کیا ہم نے والدہ کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ کہا کیسے کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر ہمارے ماں باپ ضعیف ہو، دونوں عمر دراز ہو، دونوں بوڑھے ہو، اور ہم دونوں کو اپنے کاندھا پہ بیٹھا کر کے حج بیت اللہ کرا دیں، حج کرا دیں، صفا مروہ کا سعی کروا دیں، دوڑا دیں، یعنی حج بیت اللہ کرا دیں، تو یا رسول اللہ کیا ہم اپنے والدین کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ دونوں عالم کے مالک و مختار فرماتے ہیں اے انسان پوچھنے والوں، سنو، جس وقت تمہیں والدہ جنم دے رہی تھی، اس وقت جو اس کو درد اٹھا تھا، اس درد کا ایک کونے کا حق تو ادا نہیں کیا ہے، والدین کا حق کیسے ادا کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدین کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، جس کے والدین ہیں وہ والدین کی عزت کریں، جس کے والدین گزر گئے ہر شب جمعہ آپ والدین کے نام ایصال ثواب کریں، فاتحہ کریں، درود کریں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ فاتحہ درود کریں گے تو اس کو خوشی ہوگی،
اس کو سکون ہوگا، اس کو راحت ہوگی، اس کو آرام ہوگا۔ جب والدین آپ کے خوش ہوں گے تو آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کی دولت میں برکت ہوگی، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کا بھائی نہیں ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور پر جا رہے تھے، والدہ آپ کی انتقال کر گئی تھی، والدہ اس دار فانی سے دار آبادی کی طرف کوچ کر گئی تھی۔ غیب سے ندا آنے لگی، اے موسیٰ کلیم میری بارگاہ میں آنا تو سنبھل کے آنا، موسیٰ کلیم میری بارگاہ میں آنا تو سنبھل کے آنا۔ موسیٰ کلیم خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، کریمہ کار سازا بندہ نوازا، آج تک تو نے مجھ سے یہ بات نہیں کہی کہ میری بارگاہ میں آؤ گے تو سنبھل کے آنا، میرے دربار میں آنا ہے تو سنبھل کے آنا ہے، آج کیوں کہہ رہا ہے؟ غیب سے ندا آ گئی کہ موسیٰ کلیم سنو سنو، کل تک جو تم کوہ طور پر آتے تھے، مجھ سے کلام کرنے کے لیے آتے تھے، جب تم گھر سے نکلتے تھے تیری سلامتی کی دعا تیری والدہ محترمہ کیا کرتی تھی، جو میری بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ والدہ کی دعا قبول۔ اگر والدہ آپ سے ناراض، اگر آپ کو دعا نہیں دیا تو میرے دوستو سمجھ لو کہ آپ کی زندگی میں مزہ نہیں۔ اگر کسی طرح کی غلطی خطا لفظ سے بھول چوک ہو گئی ہو، آپ حضرات معاف فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔